السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 6۔ جانی پر سب سے پہلے کونی کی نظر پڑی تھی اور وہ اپنے دلہن والے تکلفات بالائے طاق رکھتے ہوئے گلا پھاڑ کر چلا اٹھی تھی، جانی! جانی سیدھا اس کی طرف آیا۔ دونوں بے تکلفی سے گلے ملے۔ دولہے سے بھی اس کا تعارف ہوا۔ چند لمحوں میں جانی سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس دوران بینڈ اسٹینڈ کی طرف سے آواز آئی، جانی، آج تو ہم سب کو ایک گانا سنا دو۔ اس شناسا آواز پر جانی نے گھوم کر دیکھا۔ وہ اس کا لڑکپن کا ساتھی نینو تھا، جو چند لمحے پہلے تک مینڈولن کی دھن پر کوئی نغمہ سنا رہا تھا۔ کسی زمانے میں جانی اور نینو ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ وہ اکٹھے گاتے تھے، اکٹھے محفلوں میں شرکت کرتے تھے، لڑکیوں سے ملنے اکٹھے جاتے تھے، لیکن پھر دھیرے دھیرے جانی زندگی کی دوڑ میں شہرت کے راستوں پر آگے نکل گیا اور نینو پیچھے رہ گیا۔ جانی نے پہلے ریڈیو کے لیے گانا شروع کیا، اور جب وہ خاصا مشہور ہو گیا تو اسے گلوکاری کے لیے ہالی ووڈ سے بلاوا آ گیا۔ وہ فلموں کے لیے گانے لگا اور بڑی کمپنیاں اس کے البم بھی تیار کرنے لگیں۔ اس نے ہالی ووڈ سے 2-3 مرتبہ نینو کو فون کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے بھی کسی اچھے کلب میں سنگر کے طور پر کام دلانے کی کوشش کرے گا۔ یہ وعدہ کبھی پورا نہ ہو سکا۔ تاہم آج نینو نظر آیا تو جانی اس سے لڑکپن کے اسی پرانے انداز میں گرم جوشی سے ملا۔ اس نے نینو سے مینڈولن لے کر پاؤں زور زور سے چوبی فرش پر مارتے ہوئے دلہن کے اعزاز میں ایک گانا شروع کر دیا۔ نینو اور دیگر بہت سے مہمان اس کا ساتھ دینے لگے۔ مہمان جانی پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ وہ گویا ان کا اپنا آدمی تھا، جس نے شوبز کی دنیا میں اتنا نام بنایا تھا۔ وہ صرف گلوکاری کے میدان میں ہی نہیں، اداکاری کے میدان میں بھی اسٹار بن گیا تھا۔ لیکن گاڈ فادر کے احترام میں وہ بھی 3000 میل سفر کر کے اس کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے آن پہنچا تھا، اور آتے ہی اس نے سما باندھ دیا تھا، فضا کو جوش و خروش، مستی اور موسیقی سے بھر دیا تھا۔ آخرکار وہ گاڈ فادر سے ملنے اندر جا پہنچا۔ ڈان کورلیون نے اسے سینے لگا کر اس کا استقبال کیا۔ جانی بولا، جب مجھے شادی کا دعوت نامہ ملا تو اس احساس سے میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ میرے گاڈ فادر مجھ سے اب ناراض نہیں ہے۔ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد میں نے 5 مرتبہ آپ کو فون کیا، لیکن ہیگن نے ہر بار مجھے یہی بتایا کہ آپ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اب میں نے ساری ناراضگی بھلا دی ہے۔ ڈان نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر اب میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو بتا دو۔ ابھی تم اتنے مشہور اور بڑے آدمی نہیں بنے ہو کہ تمہارے لیے کچھ کر نہ سکوں۔ میں اب اتنا مشہور اور کامیاب آدمی نہیں رہا۔ میں بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہوں۔ جانی نے مشروب کا گلاس خالی کرتے ہوئے بولا، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ آپ اس بات پر مجھ سے ناراض ہوئے تھے تو ٹھیک ہی ناراض ہوئے تھے۔ ہالی ووڈ کی جس سپر اسٹار سے میں نے شادی کی، وہ کال گرل سے بھی بدتر ثابت ہوئی۔ اس کی صورت فرشتوں جیسی، لیکن حرکتیں شیطان کو شرمانے والی ہیں۔ اگر اس کی کوئی فلم کامیاب ہو جاتی ہے
تو وہ اس فلم کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر سے لے کر لائٹ مین تک کو اپنے حسن سے فیضیاب ہونے کا موقع دے دیتی ہے۔ اور تمہاری سابق بیوی اور بچے کیسے ہیں؟ ڈان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ان سے علیحدگی اختیار کی تھی، جانی نے جواب دیا۔ طلاق کے بعد میں نے انہیں اس سے کہیں زیادہ رقم اور دوسری چیزیں دی تھیں جتنی عدالت نے کہی تھیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ میں ان سے ملنے بھی جاتا ہوں، لیکن اب مجھے زندگی میں ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس نے ہیگن سے اپنے لیے مشروب کا ایک اور گلاس بھروایا۔ ایک گھونٹ بھرنے اور سگریٹ کا ایک کش لینے کے بعد وہ بولا، میری دوسری بیوی مجھ پر ہنستی ہے اور میں اس کی بد چلنی پر ناراض ہوتا ہوں تو وہ مجھے قدامت پرست قرار دے کر میرا مذاق اڑاتی ہے اور میرے گانوں کا بھی مذاق اڑاتی ہے۔ ویسے بھی آج کل گلوکاری کے میدان میں بھی مجھے ناکامیوں ہی کا سامنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قسمت کے ساتھ ساتھ آواز بھی مجھ پر مہربان نہیں رہی۔ اب مجھ سے گایا بھی نہیں جاتا۔ میری آواز میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ آنے سے پہلے بھی بیوی سے میرا جھگڑا ہوا۔ میں نے اس کی پٹائی کی لیکن اس کے چہرے پر نہیں مارا کیونکہ ابھی اس کی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ اس نے ایک آہ بھری اور دردناک لہجے میں بولا، اب تو زندگی میں کوئی کشش، کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ بھائی، ان معاملات میں تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ڈان نے ملائمت سے کہا۔ جس اسٹوڈیو کی فلموں میں میں نے کام کیا تھا، اب وہ مجھے کاسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسٹوڈیو کا مالک شروع سے ہی مجھ سے جلتا تھا۔ اب گویا اسے مجھ سے انتقام لینے کا بہترین موقع مل گیا ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ ڈان نے دریافت کیا۔ میں نے اس کی ایک خاص محبوبہ کو اس سے چھین لیا تھا، حالانکہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھینا تھا، صرف چند دنوں کی بات تھی، اور وہ خود ہی میرے پیچھے آئی تھی۔ اب میں بھلا کیا کرتا؟ ایسا لگتا ہے اب تو کوئی بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گاڈ فادر، میں کیا کروں؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مرد تو بنو، ڈان نے سخت ناگواری سے کہا۔ یہ عورتوں کی طرح رونا دھونا اور فریاد کرنا تو بند کرو۔ جانی نے اس کی ڈانٹ کا برا نہیں منایا اور ہنسنے لگا۔ ڈان کو اس کی یہ عادت اچھی لگتی تھی۔ اس کی اپنی اولاد بھی اس کی ڈانٹ پھٹکار پر کوئی نہ کوئی ناخوشگوار رد عمل ظاہر کرتی تھی، لیکن جانی ہنس دیتا تھا اور ڈان کی ڈانٹ پھٹکار کو اپنے حق میں بہتر سمجھتا تھا۔ ڈان نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، تم نے اپنے سے زیادہ طاقتور اور با اختیار آدمی سے اس کی محبوبہ چھینی۔ اس کے بعد شکوہ کر رہے ہو کہ وہ تمہیں اپنی فلم میں کاسٹ نہیں کر رہا۔ تم نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا اور اب شکوہ کرتے ہو کہ تم سے اچھی طرح پیش نہیں آتے۔ اپنی دوسری بیوی کو تم کال گرل سے بدتر قرار دیتے ہو، لیکن اس کے منہ پر گھونسا نہیں مارتے کہ کہیں اس کی شوٹنگ کھٹائی میں نہ پڑ جائے۔ جانی، تم ایک احمق انسان ہو، اور تمہارا وہی انجام ہوا ہے جو عام طور پر احمقوں کا ہوا کرتا ہے۔ اس میں رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ میں اپنی پہلی بیوی جنی سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی شرائط پوری کرنا میرے بس کی بات نہیں، جانی نے فریادی سے انداز میں اپنی بات جاری رکھی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے جوئے، شراب، عورتوں اور مرد دوستوں سے دور رہنا ہوگا۔ جوا اور شراب میں نہیں چھوڑ سکتا۔ عورتیں خود میرے پیچھے آتی ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ اس سلسلے میں بھی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی جب میں جنی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا تب بھی مطمئن نہیں تھا۔ اب میں اسی زندگی کی طرف واپس نہیں جا سکتا۔ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ تم جنی سے دوبارہ شادی کرو یا مزید کوئی شادی کرو؟ یہی غنیمت ہے کہ تم نے ایک باپ کی طرح اپنے بچوں کی گزر اوقات کا خیال رکھا ہے۔ جو انسان اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتا، میں اسے مرد ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن بہرحال تم جن حالات سے دوچار ہو وہ تمہارے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں۔ تم نے اپنے اچھے دوست بھی نہیں بنائے، بلکہ لڑکپن کا جو ایک آدھ دوست تھا اسے بھی ترقی کے راستے میں آگے نکلتے ہی فراموش کر دیا۔ دوست بہت اہم ہوتے ہیں، تقریباً فیملی کی طرح۔
پھر ڈان کورلیون ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ جونی امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر ڈان نرم لہجے میں بولا، وہ جو اسٹوڈیو کا مالک ہے جو تمہیں اپنی فلم میں کاسٹ نہیں کر رہا، اس کا نام کیا ہے اور وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس کا نام جیک والز ہے۔ وہ بہت دولت مند، طاقتور اور بارسوخ شخص ہے۔ امریکہ کے صدر تک اس کی شناسائی ہے، کیونکہ جنگ کے زمانے میں اس نے پروپیگنڈا فلمیں بھی بنائی ہیں جو دنیا میں امریکہ کا امیج بہتر بنانے اور اس کا موقف اجاگر کرنے میں مدد دیتی تھیں۔ صدر اس قسم کے معاملات میں اس سے مشورہ کرتا ہے۔ ایک تو پہلے اس نے اب تک کے مشہور ترین اور سب سے زیادہ بکنے والے ناول پر فلم بنانے کے حقوق خریدے ہیں۔ اس کا مرکزی کردار بالکل مجھ جیسا ہے۔ میں اگر ایکٹنگ نہ کروں تب بھی اس کردار کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ میں اس کردار میں بالکل اسی طرح فٹ ہوں جیسے انگوٹھی میں نگینا۔ شاید مجھے اس پر اکیڈمی ایوارڈ بھی مل جائے۔ فلمی دنیا کے ہر آدمی کا خیال ہے کہ وہ کردار گویا میرے لیے بنا ہے۔ اگر مجھے اس فلم میں سائن کر لیا جائے تو مجھے گویا دوسری زندگی مل جائے گی۔ لیکن اس مردود جیک والز نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں مجھے اس فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ میں نے مفت کام کرنے کی بھی پیشکش کر دی، لیکن اس کا انکار اقرار میں نہیں بدلا۔ میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ ڈان نے متاسفانہ انداز میں سر ہلایا اور کہا، مایوسی اور شکستہ دلی کی حالت میں تمہاری بے اعتدالیاں اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ تم زیادہ پینے لگے ہو، سگریٹ بھی پیتے ہو، سونے کے لیے خواب آور گولیاں لیتے ہوگے۔ انہی بے اعتدالیوں کی وجہ سے تمہاری آواز بھی تمہارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اب تم میرے احکام سن لو۔ تم 1 ماہ اس گھر میں میرے ساتھ رہو۔ اس دوران تم صحیح طرح کھاؤ گے، پینا پلانا بالکل چھوڑ دو گے، خواب آور گولیاں نہیں لو گے، صحت مندانہ طریقے سے زندگی گزارو گے۔ 1 ماہ بعد تم ہالی ووڈ واپس جاؤ گے اور میرا وعدہ ہے کہ جیک والز تمہیں اپنی فلم میں سائن کر لے گا۔ ٹھیک ہے؟ جونی قدرے بے یقینی سے ڈان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ اس کا گاڈ فادر واقعی یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا تھا یا نہیں، حالانکہ وہ ڈان کے بیٹوں ہی کی طرح اس کے بہت قریب رہا تھا اور ڈان نے اسے تقریباً بیٹے جیسی ہی حیثیت دے رکھی تھی، مگر بہت سی باتیں اس کے بھی علم میں نہیں تھیں۔ تاہم ایک بات اسے یقینی طور پر معلوم تھی کہ گاڈ فادر کبھی ایسے کام کا وعدہ نہیں کرتا تھا جو وہ نہ کر سکتا ہو۔ وہ کبھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا تھا جسے وہ پورا کر کے نہ دکھا سکتا ہو۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شخص امریکہ کے صدر ایڈگر جے ہوور کا ذاتی دوست ہے، جونی نے گویا ڈان کو یاد دلایا۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بھی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ بہرحال ایک بزنس مین ہے، ڈان بولا۔ میں اسے ایک ایسی پیشکش کروں گا جسے وہ رد نہیں کر سکے گا۔ اب بہت تاخیر ہو چکی ہے، جونی بولا۔ تمام معاہدے سائن ہو چکے ہیں۔ 1 ہفتے میں شوٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اب یہ کام ناممکن ہے۔ تم باہر باغ میں واپس جاؤ اور دعوت سے لطف اندوز ہو۔ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور سب کچھ بھول جاؤ۔ ڈان نے اٹھ کر اسے کمرے سے باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ جا چکا تو ڈان ایک بار پھر ہیگن کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنی میز پر بیٹھا کاغذ پر ضروری پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پوچھا، اب اور کیا کرنا ہے؟ سولوزو سے آپ کی ملاقات کو میں ٹالتا آ رہا ہوں۔ وہ آپ سے ملنے کے لیے بضد ہے، جبکہ آپ فی الحال اس سے ملنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔ اب اسے مزید ٹالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ڈان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اب میں شادی سے فارغ ہو چکا ہوں۔ اب کسی بھی روز اس سے ملاقات رکھ لو۔
ڈان کے اس جواب سے ہیگن کو دو باتوں کا اندازہ ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ سولوزو جس کام کے سلسلے میں ڈان سے ملنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں ڈان کا جواب انکار میں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ انکار میں جواب دینے کے لیے ڈان اس ملاقات کو شادی کے بعد تک کے لیے ٹالتا آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے انکار سے بدمزگی پیدا ہونے کا امکان تھا۔ چنانچہ ہیگن نے محتاط لہجے میں پوچھا، کیا میں مینزا سے کہہ دوں کہ وہ کچھ آدمیوں کو اس گھر میں رہنے کے لیے بھیج دے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ڈان نے بے نیازی سے کہا۔ یہ درست ہے کہ شادی سے پہلے میں نے اس سے اس لیے ملاقات نہیں کی تھی کہ میں اس تقریب پر ناخوشگواری کا معمولی سا سایہ بھی پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسرے، میں ملاقات سے پہلے اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کی کوئی تجویز لے کر آئے گا۔ اور آپ انکار کر دیں گے؟ ہیگن نے تصدیق چاہی۔ ڈان نے اس بات میں سر ہلایا تو ہیگن بولا، لیکن میرے خیال میں اسے کوئی حتمی جواب دینے سے پہلے ہم سب لوگوں کو، پوری فیملی کو ایک بار بیٹھ کر اس معاملے پر تبادلہ خیال کر لینا چاہیے۔ اگر تمہاری یہ رائے ہے تو ایسا ہی کر لیں گے، ڈان مسکرایا، لیکن ہم یہ کام تمہارے لاس اینجلس سے واپس آنے کے بعد کریں گے۔ پہلے تم جانی والے معاملے کو سلجھانے کے لیے لاس اینجلس جاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کل ہی چلے جاؤ اور فلمی دنیا کے اس اچکے سے ملو جس سے جانی بہت مرعوب ہے۔ کیا نام بتایا تھا جانی نے اس کا؟ ہاں، جیک والز۔ تم جیک والز سے مل کر مسئلہ حل کرو اور سلوزو سے کہہ دو کہ جب تم لاس اینجلس سے واپس آؤ گے تب میں اس سے ملوں گا۔ اور کچھ؟ ہیگن ہموار لہجے میں بولا، ہسپتال سے فون آیا تھا۔ ڈینڈو اب قریب المرگ ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ وہ آج کی رات مشکل سے گزار پائے گا۔ وہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ انہوں نے اس کی فیملی کو بھی بلا لیا ہے تاکہ وہ لوگ آخری لمحات اس کے قریب گزار سکیں۔ ڈینڈو ڈان کا وہ پرانا وکیل تھا جس کی جگہ ہیگن کام کر رہا تھا۔ فی الحال اس کے پاس قانونی مشیر کا یہ عہدہ عارضی طور پر تھا۔ ڈینڈو کی موت کے بعد ہی اس کے مستقل ہونے کی امید تھی، لیکن اس معاملے میں ہیگن کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات تھے۔ اس نے سنا تھا کہ عہدے پر کسی ایسے شخص کو ہی رکھا جا سکتا تھا جو بہت گھاگ، شاطر اور تجربہ کار ہو اور جس کی رگوں میں اطالوی خون دوڑ رہا ہو۔ ہیگن صرف 35 سال کا تھا اور اطالوی بھی نہیں تھا۔ ڈان نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی واضح اشارہ نہیں دیا تھا۔ میری بیٹی کب رخصت ہو رہی ہے؟ ڈان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دیر بعد کیک کٹنے والا ہے۔ اس کے آدھ پون گھنٹے بعد وہ اپنے دولہے کے ساتھ رخصت ہو جائے گی۔ ہیگن نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے گویا ایک ضروری بات یاد آ گئی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کے داماد کو فیملی میں کوئی اہم پوزیشن دی جائے گی؟ ہرگز نہیں، ڈان نے میز پر ہاتھ مار کر اتنے سخت لہجے میں جواب دیا کہ ہیگن حیران رہ گیا۔ اسے فیملی کے کاروبار، اصل معاملات اور دوسری اہم باتوں کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ بس اس کے لیے اچھا ذریعہ معاش کا بندوبست کر دینا جس سے وہ آرام و آسائش سے زندگی گزار سکے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہ بات سنی، فریڈ اور مینزا کو بھی بتا دینا۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد ڈان بولا، میرے تینوں بیٹوں سے کہہ دو کہ ہم سب ڈینڈو سے الوداعی ملاقات کے لیے اسپتال جائیں گے۔ وہ ہمارا بہت اہم اور باعزت ساتھی تھا۔ ہم اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کریں گے اور پورے احترام سے الوداع کہیں گے۔ فریڈ سے کہنا کہ جانے کے لیے بڑی گاڑی نکالے اور جانی سے کہنا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ چلے تو مجھے خوشی ہوگی۔ پھر ہیگن کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر وہ بولا، تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا، تمہیں آج رات ہی لاس اینجلس جانے کی تیاری کرنی ہوگی، لیکن تم اسپتال سے میری واپسی کا انتظار ضرور کر لینا۔ تمہارے جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ ضروری باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ گاڑی کس وقت نکلواؤں؟ ہیگن نے پوچھا۔
جب کونی اور تمام مہمان رخصت ہو جائیں، ڈان نے جواب دیا۔ مجھے امید ہے کہ ڈینڈو میرا انتظار ضرور کرے گا۔ وہ مجھ سے ملاقات کیے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ سینیٹر کا فون آیا تھا، ہیگن نے بتایا۔ وہ شادی میں شرکت نہ کر سکنے پر معذرت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ اس کی مجبوری سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ شاید اس کا اشارہ ایف بی آئی کے ان 2 آدمیوں کی طرف تھا جو باہر گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر رہے تھے۔ بہرحال اس نے خصوصی قاصد کے ذریعے شادی کا تحفہ بھجوا دیا تھا۔ ڈان نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے ہیگن کو بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ در حقیقت اس نے خود ہی احتیاطاً سینیٹر کو شادی میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ کیا اس نے اچھا تحفہ بھیجا ہے؟ اس نے پوچھا۔ چاندی کا ایک ڈنر سیٹ ہے جو نوادرات میں شمار ہوتا ہوگا۔ اس کی قیمت سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سینیٹر نے اسے تلاش کرنے اور منتخب کرنے میں اپنا بہت سا قیمتی وقت صرف کیا ہوگا۔ پھر ہیگن خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، اس قسم کی چیزیں برے وقت کے لیے بھی اچھا سہارا ہوتی ہیں، ہزاروں ڈالر میں بک جاتی ہیں۔ ڈان ایک اچھے تحفے کا ذکر سن کر خوش نظر آنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ سینیٹر جیسا اہم آدمی اس کے خاص وفاداروں میں تھا۔ باب نمبر 7 اگلی ویڈیو میں سنیں۔